میں آپ کو وہ 10 علامات بتاؤں گا جن کا ہونا کسی شخص کے اندر نفسیاتی بیماری کا سبب ہو سکتا ہے، خواہ وہ نیند کی روٹین ہو، کھانے پینے کی روٹین ہو، ایکسرسائز کی روٹین ہو، دوستوں سے ملنے جلنے کی روٹین ہو۔ ایسے ذہن میں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ڈر خوف اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان کو بیٹھے بیٹھے لگتا ہے کہ مجھے موت ہی نہ آ جائے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نعمان احمد ہے اور میں ماہر امراض نفسیات ہوں۔ میں لاہور میں ایز اے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ 10 سال سے کام کر رہا ہوں، اور اردو پوائنٹ کی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 10 علامات بتاؤں گا جن کا ہونا کسی شخص کے اندر نفسیاتی بیماری کا سبب ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی روزمرہ روٹین کے اندر ہر وہ کام جو انسان کرتا ہے وہ انسانی ذہن کے تھرو ہی پاسبل ہے۔ انسان کا ذہن اگر علامات یا بیماری سے پاک ہے تو اس کے اندر اس کی سوچ، رویے اور احساسات میں اس چیز کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی بیماری کا شکار ہو تو وہ چیزیں انسانی سوچ، انسان کے احساسات اور اس کے رویے پہ اس کا اثر واضح دکھائی دیتا ہے۔ آج میں ایسی ہی 10 علامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے پتہ لگ سکے کسی کا کہ آپ کے گرد و نواح میں، رشتہ دار میں، دوست احباب میں کسی کو کوئی ایسا نفسیاتی مسئلہ تو نہیں۔ تو اگر ہم بات شروع کریں، پہلے نمبر پہ نیند کے مسائل آ جاتے ہیں۔ عموماً نفسیاتی امراض کے اندر نیند کم ہو جاتی ہے، لیکن چند ایک نفسیاتی امراض ایسے ہیں کہ جن کے اندر نیند کا دورانیہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں موڈ کی چینجز کی، یعنی مزاج کی۔ عموماً نفسیاتی امراض کے اندر انسان کا مزاج کا توازن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پل میں غصہ، پل میں خاموشی، پل میں لڑائی جھگڑا، یہ ساری علامات آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس انسان کے اندر سوشل وڈرال آ جاتا ہے۔ سوشل وڈرال سے مراد یہ ہے کہ وہ سماجی روابط ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک ایسے ببل کے اندر بند کر لیتا ہے جس کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو اس کی توجہ دینے کی، یعنی اٹینشن اور کنسنٹریشن کی ایبلٹیز افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کام پر توجہ نہیں دے سکتے۔ اگر سکول جانے والے بچے ہیں تو وہ اپنا سکول کا کام نہیں صحیح کر پائیں گے، ان کے سکول سے شکایتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر کوئی آفس میں کام کرنے والا ہے تو وہ اپنی آفس کی پریزنٹیشنز یا ڈیلی روٹین کے جو کام ہیں وہ صحیح طرح سے انجام نہیں دے پائیں گے۔ اسی طرح گھریلو کام کرنے والی خواتین اپنے گھر کے کام احسن طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گی۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں روزمرہ روٹین کی تبدیلیاں، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے ان مسائل کا سامنا زیادہ ہوتا ہے تو انسان کی روزمرہ کی روٹین، خواہ وہ نیند کی روٹین ہو، کھانے پینے کی روٹین ہو، ایکسرسائز کی روٹین ہو، دوستوں سے ملنے جلنے کی روٹین ہو، یا کوئی بھی زندگی کی روٹین ہو، وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے بیماری کی شدت بڑھتی ہے اس روٹین کی خرابی میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اللاجیکل تھنکنگ کے اوپر، یعنی کہ جس کو عام زبان میں بے تکی سوچ کہا جاتا ہے۔ کئی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں ایسی ہیں جس کے اندر ایسے ذہن میں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ڈر خوف اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان کو بیٹھے بیٹھے لگتا ہے کہ مجھے بیٹھے بیٹھے موت ہی نہ آ جائے، یا کچھ شک شبہات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، یا یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس قسم کی اللاجیکل تھنکنگ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو نفسیاتی مرض کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آڈ بیہیویئر کی، یعنی عام زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ الٹی سیدھی حرکات کرنا۔ مثلاً کسی کے اندر اگر یہ ڈر خوف پیدا ہو جائے کہ اس جگہ سے مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا ہے، یا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے گھٹن کا اور خوف کی علامت پیدا ہو جائیں گی، تو وہ شخص فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر بھاگ جائے گا، یا گھر کا دروازہ کھول کے گھر سے باہر نکل جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ شک و شبہات کے اندر ہوتے ہیں، یا جن کو خدا نخواستہ کو ذہن میں آوازیں، انسانی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ اکیلے بیٹھے اپنے آپ سے خود کلامی کرتے ہیں، یا اکیلے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، کو ہاتھوں کے اشارے کرتے رہتے ہیں، یا کئی دیر گھنٹوں بیٹھے ایک ہی چیز کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ سارے ان آڈ بیہیویئرز کے اندر آ جاتے ہیں جن کو ہم الٹی سیدھی حرکات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایپیتھی، یعنی بے حسی اور بد دلی پہ۔ انسان کا کوئی بھی کام کرنا، اس کے لیے اس کو موٹیویشن اور انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص نفسیاتی مرض کا شکار ہے اس کے اندر یہ موٹیویشن، یعنی اس کام کو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی کسی کام کو کرنے کی، تو اکثر لوگ
बग़ैर किसी काम किए या अकेले ही बैठे सारा दिन गुजार देते हैं, जिसकी वजह से उनके ख़ानदान वाले या रिश्तेदार समझते हैं कि शायद ये जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं कि अपना दिन सारा ज़ाया कर देते हैं और इनको कोई मसला नहीं है। हालांकि ये एपैथी या बेहिसी और बददिली की अलामत की निशानी है। इसके बाद आ जाता है माशरे से डिस्कनेक्ट हो जाना, मतलब माशरे से, इर्द गिर्द के माहौल से, लोगों से, रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ कर लेना। ये शुरुआत इसकी इस तरह होती है कि शुरू में बीमारी के अंदर इंसान अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से अलहदगी इख्तियार करना शुरू कर देता है, कमरे में बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपने माहौल के अंदर उनको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती जिसकी वजह से वो उस माहौल से कनेक्टेड फ़ील कर रहे हों, और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते उनको एक ऐसी जगह पर ले आती है कि जहाँ पर उनका राबता घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से या इवन इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और आखिर में अगर बात हम करें तो बहुत ही बीमारी की शिद्दत जब बढ़ जाती है तो उनके अंदर फिर अग्रेशन या गुस्से की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। वो गुस्सा शुरुआत में तो सिर्फ बातचीत की हद तक होता है, लेकिन बढ़ता बढ़ता गाली गलौच और फिर मारपीट और अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सूरत में निकल सकता है। ये वो 10 अलामात हैं जिसके अंदर हम ये तयन कर सकते हैं कि अगर किसी में आ रही हैं तो वो नफ्सियाती बीमारी का बायस बन सकती हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में किसी को ये मसाइल पैदा हो रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनको फ़ौरन माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाएं, उनका चेकअप करवाएं ताकि बीमारी का तयन हो सके और उसका इलाज हो सके। अब यहाँ पर इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि जहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि ये अलामात बीमारी की हो सकती हैं, वहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि ये किसी शख्स में किसी पॉइंट पे, किसी सिचुएशन के अंदर नॉर्मली भी ये अलामात पैदा हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर इनका दौरानिया चंद घंटों का या 1-2 दिन का होगा। लेकिन अगर किसी के अंदर ये अलामात दिनों के अंदर आना शुरू हो जाएं, पूरा दिन इसी तरह कैफियत में गुजर जाए, हफ्तों इसी कैफियत में गुजर जाएं, या बाज़ औक़ात चंद बीमारियों के अंदर पूरा महीना इसी कैफियत में गुजर जाए, तो उस सूरत में फिर ये ज़हनी बीमारी की तरफ इशारा है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी में भी ये अलामत आ रही है तो हम उसको फ़ौरन ही नफ्सियाती मरीज़ करार दे दें या ज़हनी मरीज़ करार दे दें, जैसा कि हमारे माशरे में अक्सर इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता और आम लैंग्वेज में या स्लैंग लैंग्वेज में इस तरह बोल दिया जाता है कि ये तो ज़हनी मरीज़ है, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता। आखिर में मैं आपको एक छोटा सा टेक होम मैसेज देना चाहूँगा। आजकल इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस दिया जा रहा है कि किसी भी बीमारी के अंदर और ख़ास तौर पे ज़हनी अमराज के अंदर अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, यानी जल्द तशख़ीस और जल्द इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे बीमारी का दौरानिया बढ़ता रहता है और इलाज नहीं करवाया जाता, इन बीमारियों में बेहतरी के चांसेस उतने कम होते रहते हैं, दवाइयों का असर आने में उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी में ये अलामात इतने लंबे अरसे के लिए आ रही हैं कि वो उसकी रोज़मर्रा की रूटीन को ख़राब कर रही हैं, उसके काम करने की एबिलिटी को मुतासिर कर रही हैं, तो उनको फ़ौरन माहिर नफ्सियात के पास आना चाहिए चेकअप कराने के लिए, ताकि अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगली बार एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाज़िर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।